فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواج زندگی کو بہت ہی پرسکون زندگی بنایا ہے، اور ازدواج زندگی کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات کے اندر سے جو ہے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو اور تمہارے آپس کے اندر محبت اور مودت پیدا ہو جائے. دوستو، ازدواجی زندگی کے یوں تو بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں، لیکن بزرگان دین قرآن اور حدیث کے روشنی کے اندر لکھتے ہیں کہ آدمی کو شب زفاف کے اندر یعنی شادی کی پہلی رات کے اندر جو خاص طور پر کام کرنا چاہیے وہ یہ ہیں. مسنون اعمال تو ہے ہی، جو 2 رکعت نماز وغیرہ جو پڑھنی ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ آپس کے اندر میاں بیوی جو ہے وہ معاہدہ کرے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے. آپ بھی میری بھلائی کے کاموں کے اندر مدد کرنا، میں بھی آپ کے خیر کے کاموں کے اندر مدد کروں گا. انشاءاللہ رات کو جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں میاں بیوی آپس کے اندر معاہدہ کر سکتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کو اس بندھن کے اندر باندھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہوں گے، خیر کے کام ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو مل کر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے اس کی ان دونوں کی ازدواجی زندگی بہت پرسکون گزرے گی، اور جس کی ازدواجی زندگی پرسکون ہوگی اس کا جو ہے دنیا کے اندر جو گھر ہے وہی جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے. میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، ہے تو وہ لطیفہ لیکن لطیفے سے ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ شادی کی پہلی رات آدمی کو کیا کرنا چاہیے. 2 بھائی تھے، ان دونوں کی شادی جو ہے ایک ہی گھر کے اندر ہوئی. بڑے بھائی کی شادی بڑی بہن کے ساتھ، چھوٹے بھائی کی شادی چھوٹی بہن کے ساتھ. اتفاق یہ ہوا کہ 1-2 سال کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ دونوں جو ہیں بہنیں ایک ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن تیرے والی اتنی شریف ہیں اور میرے والی بہت آزاد ہیں اور آزاد مزاج کی ہیں، ہمیشہ منہ چڑھائے رہتی ہیں، ناک چڑھائے رہتی ہیں، کیا بات ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی میں نے شادی کی پہلی رات جو ہے بلی ماری تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تو چھوٹا بھائی ہو کہ اتنا بڑا راز تو نے چھپایا، تو نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں، وہ کیسے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں کمرے میں گیا تو کمرے میں جانے سے پہلے میں نے بیڈ کے نیچے، پلنگ کے نیچے جو ہے ایک بلی چھوڑ دی تھی، اور میں نے کھوٹی کے اوپر جو ہے تلوار بھی لٹکا دی تھی، کھیلی کے اوپر جو ہے میخ کے اوپر جو ہے تلوار لٹکا دی تھی. جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے بیوی سے کہا کہ نیک بخت اللہ کی بندی وہ تلوار اٹھا کے لا. وہ اس کی بیوی، میری بیوی جو ہے وہ کانپنے لگی، کانپتے ہوئے ہاتھ سے مجھے تلوار اتار کر دی، اور میں نے بلی کو بیڈ کے نیچے سے نکالا اور مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب بیوی ڈر گئی. پہلے تو تلوار لاتے لاتے اس نے سوچا کہ پتہ نہیں جان کا کیا بنے گا، انجام کا کیا پتہ کیا ہوگا. اس نے خیر بہرحال تلوار لا کے دی تو میں نے بلی بیڈ کے نیچے سے نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. بس شادی کی وہ پہلی رات تھی اور آج تک اور رہتی دنیا تک جو ہے اس کے اوپر میرا رعب طاری ہو گیا اور رعب طاری رہے گا.
تو بڑے بھائی نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں 2 بلی مار دوں گا۔ اب بڑے بھائی نے بھی اس دن جو ہے رات کو یہی معاملہ کیا، کمرے میں جانے سے پہلے جو ہے اس نے بیڈ کے نیچے بلی چھوڑ دی اس نے بھی، اور تلوار لٹکا دی۔ جب رات کو بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا اے وہاں سے تلوار اتار کے لاؤ۔ اس نے منہ چڑھا کر کہا کہ کیوں؟ وہ کہا کہ مجھے بلی مارنی ہے۔ اس نے دبے الفاظ سے کہا۔ مرد جو ہے اس کا خاوند جو ہے، اس کا جو بڑا بھائی ہے، وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تلوار الٹی آپ کے اوپر چل جائے۔ بس وہ وہیں پہ ڈر گیا اور بلی کو بھی نہیں مار سکا۔ اس لطیفے سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلی رات کو جو ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں اکسا رہا ہوں کہ آپ بیوی کو پہلی رات کو ہی دھمکا دیں۔ میں اس کی روشنی کے اندر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت و سنت کے مطابق میاں بیوی اگر آپس کے اندر کچھ معاہدے کر لیتے ہیں، کچھ آپس کے اندر وعدے کر لیتے ہیں اور ان وعدوں کے بندھن کے اندر ایک دوسرے کو باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مددیں بھی نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ان کو انعام کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، آج کل جو ہے پہلی رات کو نہ جانے کیسی کیسی خرافات لوگ کرتے ہیں، ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کہ آج کل کے نوجوان غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات ہی جو ہے گناہوں کے اوپر کرتے ہیں، پھر ان کے ازدواجی زندگی اور شادی کے بعد والی زندگی شادی سے پہلے والی زندگی سے زیادہ جہنم بن جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم شریعت و سنت کو جو ہے پس پشت ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ازدواجی زندگی کی شروعات ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور شروعات کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں دنیا کے اندر بھی آپ کا گھر کیسا جنت بنتا ہے، جنت کا نمونہ بن کر رہتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو جو ہے ہم علماء کے پاس بیٹھ کر، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ کر سیکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔